اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ جج ارشد ملک کو دھمکانے والا ناصر جنجوعہ مڈ جیک کنسٹرکشن کمپنی کا مالک نکلا۔ جج ارشد ملک نے بیان حلفی میں ناصر جنجوعہ کا بھی ذکر کیا۔ ناصر جنجوعہ نون لیگی رہنما اور جج ارشد ملک کو عدالت میں لگوانے کا دعوے دار بھی ہے۔ ناظرین، جج ارشد ملک کو بلیک میل کرنے والے کردار اب کھل کر سامنے آنے لگے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کو دھمکیاں دینے والا ناصر جنجوعہ مڈ جیک کنسٹرکشن کمپنی کا مالک نکلا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق جج ارشد ملک کو عدالت میں تعینات کرانے میں بھی ناصر جنجوعہ کا ہاتھ تھا۔ ناصر بٹ کی طرح ناصر جنجوعہ کا تعلق بھی نون لیگ سے ہے۔ دونوں پارٹی رہنما سابق وزیر اعظم نواز شریف کے بڑے چاہنے والوں میں شمار ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کرائے گئے بیان حلفی کے مطابق احتساب عدالت کے جج ارشد ملک نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ انہیں نواز شریف نے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہیں۔ ایسا کہا گیا کہ کسی بھی ملک میں رقم ادا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناصر جنجوعہ اور مہر جلانی نے کہا کہ انہیں نون لیگ کی بااثر شخصیت کی سفارشات پر ہی جج لگایا گیا۔ بیان حلفی میں دیے گئے بیان میں پیشکش پر ارشد ملک نے کہا کہ وہ 6 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں، آئین و قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے۔ بیان میں کہا گیا کہ دوران سماعت دونوں شخصیات نے رابطہ کیا اور ناصر جنجوعہ نے 20 ملین یورو رشوت کی پیشکش کی، جس پر انہوں نے کہا کہ وہ اپنے حلف سے غداری نہیں کریں گے۔ رشوت کی پیشکش ٹھکرانے پر ناصر بٹ نے دھمکیاں دیں۔ ناصر بٹ نے کہا کہ نواز شریف کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، نواز شریف نے مجھے قتل کے 5 مقدمات میں بچایا، نواز شریف کے لیے کسی بھی حد تک جاؤں گا۔ جج ارشد ملک نے کہا کہ ناصر بٹ نے ان کی ملتان کی ویڈیو دکھا کر بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ ویڈیو دکھا کر کہا گیا کہ نواز شریف کی تسلی کے لیے بیان ریکارڈ کراؤ، جس پر بیان ریکارڈ کرانے سے انکار کیا گیا۔ انہیں بار بار یہ جملے دہرانے پر مجبور کیا گیا کہ فیصلہ دباؤ پر دیا گیا۔ انہوں نے یہ جملے دہرانے سے انکار کر دیا۔ جج کے بیان حلفی کے مطابق ناصر جنجوعہ نے ان کی مرضی کے بغیر ان کی آڈیو ریکارڈ کر کے نواز شریف کو سنائی۔ ناصر بٹ نے کہا کہ نواز شریف اس آڈیو سے مطمئن نہیں ہے۔ ناصر بٹ نے کہا کہ آپ کو نواز شریف سے ملنا ہوگا۔ 6 اپریل 2019 کو جاتی عمرہ میں نواز شریف سے ملاقات ہوئی۔ ارشد ملک کے مطابق انہوں نے نواز شریف کے منہ پر کہا کہ میں نے میرٹ پر فیصلہ دیا ہے۔ نواز شریف نے ان کی بات پر ناگواری کا اظہار کیا۔ ان کے بیان کے بعد نواز شریف سے ملاقات ختم ہو گئی۔ ناصر بٹ نے کہا کہ آپ نے فیصلہ تو سنا چکے ہیں اور اب نواز شریف کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ ناصر بٹ نے بلیک میل کر کے آڈیو ریکارڈ کرنے کی کوشش کی۔ ناصر بٹ نے کہا کہ نواز شریف کے سامنے میری مرضی کا بیان نہیں دیا، اب ایک اور کام کرو، نواز شریف کی اپیل کا جائزہ لو اور اپنی تجاویز دو۔ بیان حلفی میں جج نے بتایا ہے کہ ناصر بٹ کا مسودہ لے کر ان کے گھر آیا، نہ چاہتے ہوئے نواز شریف کی اپیل کا مسودہ پڑھا۔ مریم نواز کی پریس کانفرنس سے معلوم ہوا کہ اپیل پڑھتے وقت ویڈیو ریکارڈ کی گئی۔ جج ارشد ملک نے بیان حلفی میں بتایا کہ وہ مئی 2019 کو خاندان کے ساتھ عمرے پر گئے تھے۔ 1 جون کو ناصر بٹ سے مسجد نبوی کے باہر ملاقات ہوئی۔ ناصر بٹ نے ویڈیو کا حوالہ دے کر بلیک میل کیا۔ بیان حلفی کے مطابق انہیں ارشد ملک حسین نواز سے ملاقات کرانے پر اصرار کیا گیا، جس پر انہوں نے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا۔ حسین نواز نے 50 کروڑ روپے رشوت کی پیشکش کی اور پورے خاندان کو UK، کینیڈا یا پھر مرضی کے کسی اور ملک میں سیٹل کرانے کا کہا گیا۔ بچوں کے لیے ملازمت اور انہیں منافع بخش کاروبار کی بھی پیشکش کی گئی۔ جج ارشد ملک نے کہا کہ جب انہوں نے رشوت قبول کرنے سے انکار کیا تو انہیں دھمکی کے طور پر متنازع ویڈیو دکھائی گئی۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل پر دائر پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کر لی ہے۔ چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 16 جولائی کو کیس کی سماعت کرے گا۔ بتایا گیا ہے کہ اشتیاق احمد مرزا ایڈوکیٹ نے گزشتہ روز جج ارشد ملک کے ویڈیو اسکینڈل پر درخواست دائر کی تھی۔ درخواست میں عدالت سے استدعا کی گئی کہ انکوائری سے عدلیہ کی آزادی اور وقار پر اٹھائے گئے سوالات کا جواب مل جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ ویڈیو لیک ہونے سے عدلیہ کی آزادی پر سوال اٹھایا گیا ہے۔ معاملے میں ملوث افراد کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے گی۔ جج ارشد ملک خود مریم نواز کے الزامات کی تردید کر چکے ہیں۔ جج ارشد ملک کو رشوت کی آفر کرنا ایک سنجیدہ الزام ہے۔ مریم نواز کی پریس کانفرنس میں الزامات توہین عدالت ہیں۔ پٹیشن میں عدالت سے مطالبہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ کو اس سارے معاملے کی انکوائری کی جائے۔ عدالت میں انکوائری سے سچ سامنے لایا جائے، جس پر عدالت نے پٹیشن سماعت کے لیے مقرر کر دی اور چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جسٹس آصف سعید کھوسہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 16 جولائی کو کیس کی سماعت کرے گا۔ درخواست میں وفاقی حکومت شہباز شریف، مریم صفدر، شاہد خاقان عباسی اور راجہ ظفر حق کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔ اس طرح درخواست میں ویڈیو کے مرکزی کردار ناصر بٹ اور پیمرا کو بھی فریق بنایا گیا ہے۔
جی ناظرین، فی الحال اردو پوائنٹ اسٹوڈیو سے اتنا ہی.